بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 19 ہے 19 صحیح بخاری، سب سے اوپر۔ باب تحرید النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفد عبد القیس علی ان یحفظ الایمان والعلم ویخبر من وراءہم۔ اللہ کے نبی کا ابھارنا عبد القیس کے وفد کو اس بات پہ کہ وہ ایمان اور علم کی باتیں، ایمان اور علم کو یاد رکھیں، یاد کریں، وَيُخْبِرُوا مَن وَرَاءَهُمْ، اور خبر دیں ان لوگوں کو جو ان سے پیچھے ہیں۔ اس کا بیان، باب تحرید النبی، اس کا بیان۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے کہ جو لوگ آپ کے پاس آئے تھے، آپ نے ان کو کہا تھا کہ یہ ایمان اور علم کی باتیں آپ نے جو بتائی تھیں اور نیچے وہ حدیث میں آ رہی ہیں کہ ان کو یاد کر لو، اور جو لوگ نہیں آ سکے تو ان تک پہنچا دو۔ مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو موقع ملے ان کو علم حاصل کرنا چاہیے، اور جو لوگ پیچھے جو نہیں آ سکے ان تک پھر پہنچائیں وہ جا کے۔ اب طالب علم مدرسے میں آ جاتے ہیں تو یہ اس کے بارے میں ایک دفعہ نا میں ادھر سندھ میں پڑھ رہا تھا، تو ہمارے جو استاد تھے انہوں نے یہ بات مطلب کی تھی درس دیتے ہوئے، آج تک مجھے وہ یاد ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ مفتی محمود صاحب ہیں دیوبندی، انہوں نے مطلب جو ہے نا آگے وہ تقریر کی تھی یا کوئی مطلب اس کے اوپر مضمون لکھا تھا یا کیا، کہ مدارس میں جو لوگ پڑھتے ہیں نا ان کے اوپر علم حاصل کرنا یہ فرض ہے، واجب ہے، اور اگر یہ علم حاصل نہیں کرتے تو یہ جو ہے نا یہ حرام کھا رہے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے ذمہ داری لے لی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں، صرف کرتے ہیں، اور انہوں نے ذمہ داری لی ہے کہ ہم علم جو ہے وہ سیکھیں گے اور پھر علم جو ہے وہ آگے جو ہے وہ پہنچائیں گے، کیونکہ یہ آگے ہیں، اور وہ پیچھے جو لوگ نہیں آئے وہ تعاون کر رہے ہیں ان کے ساتھ، تو ان کا یہ فریضہ ہے۔ تو مجھے جہاں تک وہ بات لگتی ہے نا وہ ادھر سے ہی جو ہے نا وہ تقریباً انہوں نے استنباط کی ہے کہ آپ نے ان سے کہا کہ یہ چیز یاد کرو اور اس کی خبر دو، اور ویسے استنباط وہ جہاں سے بھی کیا ہو، یہ معاشرہ ہے باہمی تعاون کے ساتھ چلتا ہے۔ اب ایک بندہ جب ایک فیلڈ میں آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس میں کام کرتا ہوں اور وہ فیلڈ بھی معاشرے کے لیے مفید ہے، تو اب ان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو سیکھیں اور معاشرے کو وہ فائدہ پہنچائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو طلباء مدرسوں میں پڑھتے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم بری ہیں، ٹھیک ہے، وہ علم سیکھ رہے ہیں اور آگے وہ علم جو ہے وہ انہوں نے پہنچانا ہے، کیونکہ جو لوگ نہیں آئے ان تک علم پہنچانا ان کا فریضہ ہے۔ وقال مالک بن الحویرث قال لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مالک بن حویرث نے کہا اللہ کے نبی نے ہم سے کہا ارجعوا الی اہلیکم۔ وہ مفتی موسیٰ والی بات تو ضمناً میں نے بتا دی ہے نا، اچانک میرے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے ہم سے کہا ارجعوا الی اہلیکم، اپنے گھروں کی طرف لوٹو، فعلموہم، پھر ان کو تعلیم دو، پھر ان کو سکھاؤ۔ اب ظاہر بات جو بندہ پڑھ کے جائے گا اس کو جس ماحول میں وہ جاتا ہے وہاں پہ اگر کوئی لوگ پڑھ لکھے نہیں ہیں تو ان کو تعلیم دینی چاہیے تاکہ ایک مفید معاشرہ جو ہے وہ فروغ پائے۔ علم ہونے اور نہ ہونے میں بڑا فرق ہے۔ اگر آپ کے ارد گرد لوگوں کے پاس بھی علم ہوگا تو آپ کا جو معاشرہ ہے وہ اچھا ہوگا، صالح ہوگا، اس میں لڑائی جھگڑے کم ہوں گے، پریشانیاں کم ہوں گی، لوگ اپنے مسائل جو ہیں وہ خود حل کریں گے۔ اور اگر جاہل معاشرہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جناب لوگوں کے مسئلے مسائل، آپ لوگوں کے مسئلے مسائل میں الجھ جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، چلیں۔ ابو جمرہ نے کہا میں ترجمہ کرتا تھا، ترجمہ نہیں کرتا تھا، بین ابن عباس و بین الناس، عبداللہ بن عباس اور لوگوں کے درمیان، جو لوگ باہر سے آتے تھے نا تو اگر زبان نہیں آتی تھی تو میں جناب درمیان میں ترجمہ نہیں کرتا تھا۔ انہوں نے کہا، عبداللہ بن عباس نے کہا فقال، وہ نمبر 3 چھوٹا سا نیچے لکھا ہوا ہے، اور عبداللہ بن عباس کے نیچے بھی نمبر 3 لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کالا کی ضمیر جو ہے وہ عبداللہ بن عباس کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو یہ کتابوں کو پڑھنا بھی سیکھیں، یہ نمبر جو لگاتے ہیں نا نیچے
وہ سہولت کے لیے۔ فقال انہوں نے کہا ان وفد عبد القیس اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک عبد القیس کا وفد اللہ کے نبی کے پاس آیا۔ آپ نے فرمایا لوگ آئے، آپ نے کہا من الوفد او من القوم، وفد کسے کہتے ہیں؟ کسی قوم کسی قبیلہ کے جو نمائندہ لوگ آتے ہیں نا، چند لوگ ممتاز، اس کو وفد کہتے ہیں۔ کہتے ہیں ہماری جماعت کا وفد گیا تھا، پاکستان کا وفد گیا ہے، یعنی چند ممتاز لوگ گئے ہیں معاملات کے سلسلے میں۔ فقال من الوفد او من القوم، کون یہ وفد ہے یا کون یہ لوگ ہیں؟ لوگوں نے کہا ربیہ، تو یہ ربیہ ہیں۔ آپ نے کہا اب یہ اوپر ہے عبد القیس کا وفد، نیچے ربیہ، انہوں نے وضاحت کر دی ہے کہ قبیلہ تو یہ قبیلہ نیچے لکھا ہوا ہے، اے نحن ربیہ تو لأن عبد القیس من اولادہ، ٹھیک ہے، بڑا قبیلہ ربیہ ہے نا، ان میں سے آگے عبد القیس تھا۔ قال مرحبا بالقوم او بالوفد، آپ نے کہا خوش آمدید لوگوں کو یا آنے والے وفد کو، غیر خزایا ولا ندامہ، بغیر رسوائی اور پشیمانی کے آگے، غیر خزایا اس حال میں کہ یہ رسوا نہیں کیے گئے، ولا ندامہ اور پشیمان نہیں کیے گئے۔ اگر ان سے جنگ ہوتی، لڑائی ہوتی اور مغلوب ہوتے یہ، یا جنگ کے بعد جناب یہ مسلمان ہوتے، تو پھر ایک طرح کی یہ رسوائی ہے اور پشیمانی ہے کہ بھی کوٹ کھا کے ہن گل سمجھ آ گئی ہے، شرافت نال گل نہیں سی سمجھ آندی پہ۔ انہوں نے کہا انا ناتیک من شقۃ بعیدۃ، ہم آپ کے پاس آتے ہیں، آ رہے ہیں، ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں ایک دور مسافت سے۔ وبیننا وبینک ھذا الحی، ہمارے اور آپ کے درمیان یہ قبیلہ من کفار مضر، مضر کے کافروں میں سے یہ قبیلہ ہے، یعنی قبیلہ مضر جو ہے نا، اس کے جو کافر لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، اس کا یہ قبیلہ راستے میں رہتا ہے۔ اب وہ کیا کرتے تھے کہ بھئی آنے جانے والوں کے جو مختلف قبائل تھے وہ لوٹ لیتے تھے، کیونکہ کوئی گورنمنٹ تو ہے نہیں ہے منظم، ٹھیک ہے، کہ ملک ہو وہاں پہ گورنمنٹ ہو، سیکیورٹی ہو، جیسا کہ آج کل ہمارا سسٹم ہے۔ جو لوگ یہاں پہ رہتے تھے قبائل کی شکل میں، دیہاتوں کی شکل میں، جو دوسرے گزرتے تھے ان کی لوٹ مار کر لیں، ہاں کدھر جا رہے ہیں تلاشی دیو، جو کوئی نکلا جناب چھین لیا، چلو جی چل نس جا، پچھو نہ دیکھیں، سمجھ آ رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں دور سے مسافت سے، اور ہمارے اور آپ کے درمیان مضر کے کافروں کا یہ قبیلہ ہے۔ ولا نستطیع ان ناتیک الا فی شہر حرام، اور ہم طاقت نہیں رکھتے کہ ہم آپ کے پاس ہیں مگر حرمت والے مہینے میں، مطلب حرمت والے مہینے میں سارا سال تو نہیں آ سکتے، اور ہمارے سارے لوگ بھی آ نہیں سکتے اور سارا سال بھی نہیں آ سکتے، بہت دور سے آنا ہے۔ فمرنا بامر نخبر به من ورانا، آپ ہمیں بتلائیں کوئی ایسا کام جس کے ذریعے ہم خبر دیں ان لوگوں کو جو ہم سے پیچھے ہیں، ندخل به الجنۃ، ہم اس کے ذریعے جنت میں داخل ہوں۔ فامرهم باربع ونهاهم عن اربع، آپ نے ان کو حکم دیا چار باتوں کا، ونہاہم اور ان کو منع کیا، عن اربع چار باتوں سے، چار کاموں سے۔ امرهم بالایمان باللہ وحدہ، جو ایمان اور کیا کہتے ہیں جو اسلام کی جو بنیادی باتیں ہیں نا، تو آپ نے ان کو وہ بتا دی۔ اب ظاہر بات ہے وہ تفصیل بھی تو بتائی ہوگی نا، اب آگے جو چیز آ رہی ہے تفصیل بھی سمجھا دی ہوگی، تو انہوں نے وہ بتا دیا کہ نمبر 1 یہ تھی، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4۔ اب یہ نہیں کہ 4 چیزوں کے نام بتا دیے بس یہ لو یاد کر لو اور ادھر جا کے آپ نے بتا دینا۔ امرهم بالایمان باللہ وحدہ، آپ نے ان کو حکم دیا اللہ اکیلے پر ایمان لانے کا۔ آپ نے فرمایا حل تدرون، کیا تم جانتے ہو، مل ایمان باللہ وحدہ، اللہ اکیلے پر ایمان لانا کیا ہے؟ اب یہ چیز چونکہ نظریاتی تھی اور اس کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا، تو اس کی آپ نے آگے وضاحت کر دی پھر، اور باقی جو چیزیں ان کا مشاہدہ ہوتا ہے اور وہ لوگ پریکٹیکل کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کی آگے وضاحت نہیں ہے۔ ہاں، یا وہ مطلب یہ نماز قائم کرنے کا کنسیپٹ ہے، زکوٰۃ دینے کا کنسیپٹ ہے، وہ تجرباتی چیزیں نا معاشرے میں پائی جاتی ہیں، تو ان کی بندہ ڈیٹیل بتا دیتا ہے یہ ایسے، تو یہ چونکہ نظریاتی ہے اس لیے۔ قالوا اللہ ورسولہ عالم، انہوں نے کہا اللہ اور اس کا پیغمبر زیادہ جاننے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ، یہ گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں،
ورنہ محمد رسول اللہ، اور محمد اللہ کا پیغمبر ہے۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ دینا، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان کا روزہ رکھنا، وَتُؤْتُوا الْخُمُسَ مِنَ الْمَغْنَمِ، اور یہ کہ تم پانچواں حصہ دو مال غنیمت سے۔ ٹھیک ہے، پانچویں چیز بھی ساتھ جو ہے نا وہ ان کو بتا دی۔ وَنَهَاهُمْ، اور آپ نے منع کیا ان کو، عن الدُّبَّاءِ، کدو کے برتن سے، کہ وہ کدو جو ہے نا خشک کر کے اس میں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور یہ برتن ہے اور باقی برتن بھی ہیں، والحنطم، اور سبز مٹکے تھے، سبز مٹکے سے، والمزفت، اور وہ تارکول ملے ہوئے برتن سے۔ شعبہ نے جب حدیث بیان کی، شعبہ نے آتا ہے نا سند میں آپ نے پڑھا ہے، حدثنا شعبۃ عن ابی جمرہ، شعبہ نے وربما قال النقیر، اور بسا اوقات نقیر کہا کہ یعنی وہ برتن جو کھجور کے تنے میں مطلب ہے وہ کیا کہتے ہیں سوراخ کر کے، تو وہ کھجور کا تنا لے کر نا وہ پیالے کی طرح درمیان سے کھود لیا تو اس کا برتن بنا لیا، وہ بڑے بڑے پیالے ان کے ہوتے تھے۔ اب وہاں پہ صنعت تو نہیں تھی، انڈسٹری تو نہیں تھی، اور اتنی تہذیب بھی نہیں تھی، تو اس لیے وہ کیا کرتے تھے، یہ چیزیں استعمال کرتے تھے۔ اگر یہ باتیں آپ کو نہیں سمجھ آتی نا، آج کل بھی بہت سے قبائل ہیں دنیا میں، یہ امریکہ میں ہیں، اور ادھر انڈونیشیا میں ہیں، ملیشیا میں ہیں، انڈیا میں بعض، اب وہ کیا کرتے ہیں، یہ برتن جو ہیں وہ لکڑیوں کے استعمال کرتے ہیں۔ یہ جو بانس ہے اس کے جناب انہوں نے وہ برتن بنائے ہوئے ہیں، اور پانی اس کے بانس کے وہ درمیان میں سوراخ کر کے اس کے اندر پانی پیتے ہیں، وہ پتوں کے اوپر رکھ کر کھاتے ہیں، کیلے کے پتوں کے اوپر۔ ڈاکیومنٹری باقاعدہ بنی ہوئی ہیں ان کے لائف سٹائل اور ان کے نظریات پہ ساری۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں جی، تو یہ کوئی بعید نہیں ہے، ظاہر بات ہے انڈسٹری نہیں ہوگی، صنعت نہیں ہوگی، فیکٹریاں نہیں ہوگی، چیزیں نہیں ہوگی، تو بندہ پھر سادہ زندگی گزارے گا نا۔ ٹیوب ویل کا پانی نہیں ہے، نلکے کا نہیں ہے، تو آپ کہاں سے پئیں گے؟ کھالے سے پئیں گے اور کہاں سے پئیں گے؟ آپ نالے سے پئیں گے، آپ نہر سے پئیں گے، پیاس لگے گی۔ قال شعبۃ وربما قال النقیر، بسا اوقات نقیر کہا، یہ لکھا ہوا ہے ای الجزء المنقور، یعنی وہ تنا جس کے اندر سوراخ کیا گیا ہو۔ وربما قال المقیر، اور بسا اوقات المقیر کہا، وہ المقیر کا لفظ بولا المزفت کی جگہ پہ، المقیر۔ اور مقیر کا معنی پھر اگر مزفت کی جگہ پہ ہو تو اس کا مطلب ہوگا پھر تارکول لگا ہوا۔ آپ نے فرمایا احفظوہ، اس کو یاد کر لو، واخبروہ من وراءکم، اور اس کی خبر دو ان لوگوں کو جو تم سے پیچھے ہیں، پیچھے رہ گئے ہیں۔ چلیں حاشیہ میں پڑھ رہا ہوں، 1 منٹ ہوئے۔ اچھا چلیں، کہتے ہیں ادھر تو نہیں ہے، لیکن وہ جو ہے نا ایک اور جگہ پہ صراحت ہے پچھلے باب میں، وہاں پہ مزفت اور مقیر کا لفظ بولا ہے، مزفت اور مقیر کا لفظ بولا ہے۔ ٹھیک ہے، باب الرحلۃ فی المسألۃ النازلۃ، پیش آنے والے مسئلے میں سفر کا بیان۔ اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، آپ کو نہیں اس کی سمجھ ہے اور وہاں پہ آپ کو بتانے والا نہیں ہے، تو آپ علم سیکھنے کے لیے جائیں، آپ علم سیکھنے کے لیے جائیں۔ آج کل تو انسان نے جتنی ترقی کی ہے ختم کر دی ہے، یہ ساری چیزیں ختم کر دی ہیں۔ آپ کو لائبریری میں کتاب لینے نہیں جانا پڑتا، کتابیں آپ کے پاس موبائل کے اندر ہیں، الا یہ کہ آپ کے پاس موبائل نہ ہو۔ آپ کو علم پوچھنے کے لیے آپ کو لاہور نہیں جانا پڑتا، مولانا صاحب کا نمبر آپ کے پاس ہے، آپ فون کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو مختلف علماء کرام سے فتویٰ لینے کے لیے نہیں جانا پڑتا کہیں ان کے پاس، آپ فون کر لیں، یا ان کے جو تقریریں ہیں ہاں وہ آپ کے پاس یوٹیوب کی شکل میں موجود ہیں۔ تو اتنی چیزیں آسان ہو گئی ہیں۔ بہرحال ترغیب ہے، پھر بھی اگر کسی چیز آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو اس کے لیے رحلت، سفر کریں، سفر کا بیان۔ اور یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اصحاب رسول میں شوق تھا،
اور جیسے ہم ہوتے ہیں نا کہ ہم ڈنگ ٹپاؤ کام کرتے ہیں، بھئی چلو ٹھیک ہے، نہیں، آپ کو کام کرتے ہوئے یقین ہونا چاہیے، اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ اس کی تحقیق کر لیں۔ نیچے حدیث ہے عن عقبۃ بن الحارث انہ تزوج ابنۃ لابی احاب بن عزیز عقبہ بن حارث سے مروی ہے کہ اس نے ابو احاب بن عزیز کی بیٹی سے شادی کی۔ فاتح تو امراتن، ایک عورت آگے، اس نے کہا انی قد ارضعت عقبہ تھا، تحقیق میں نے عقبہ کو دودھ پلایا، والتی، اور اس عورت کو تزوج بہا جس سے اس نے شادی کی ہے۔ عقبہ نے اس سے کہا ما عالم، مجھے نہیں علم، انکی ارضعتنی، کہ تو نے مجھے دودھ پلایا، ولا اخبرتنی، اور نہ ہی تو نے مجھے خبر دی۔ ہن تک مطلب ہے کبھی بات ہی نہیں ہوئی، ابھی تک بات ہی نہیں ہوئی، اور کبھی جناب بتایا نہیں کہ میں نے دودھ پلایا، میں بھی رضائی ماں ہوں، آج تو کہہ رہی ہے ہمارے نکاح کے بعد۔ یہ بات جو ہے وہ غور طلب ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم سرسری جب دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار یہ بات ہی عجیب ہے، یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن آپ اس معاشرے میں اگر چلے جائیں، اپنے آپ کو رکھیں، تو پھر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ جہاں پہ لونڈیاں ہیں اور دودھ پلانا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوگ رینٹ پہ دودھ پلاتے ہیں، بچوں کو دیہاتوں میں چھوڑ آتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں۔ پڑھا نہیں ہے آپ نے؟ اللہ کے نبی کو چھوڑ کے آ گئے تھے، کہاں پہ دودھ پیا تھا آپ نے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ کوئی بعید نہیں تھا کہ بھئی، اور وہ جو لونڈیاں ہوتی تھیں وہ آتے جاتے جناب لوگوں کے گھروں میں کام شام کرنا تعلقات ہے، گئی ہیں، بچہ رو رہا، چلو جی انہوں دودھ پوا دو، نال دے گوانڈیاں گھر وہ آواز آ گئی ہے چیکن دی، ادھر بھی جا کے انہوں نے کہا چلو ادھا تو پی لے تو ادھا تو پی لے۔ سمجھ آ رہی؟ میں اپنے بچے نو بعد ہی دیکھ لاں گی۔ تو وہ لوگ ایسا کر دیتے تھے۔ اب اس نے ایسا کیا، اور بعد میں چونکہ یہ معمول کی چیز ہے، معمول کا کام بتانے کا ہوتا نہیں ہے، کہ بتانے کا ہوتا ہے۔ ہاں، آج آپ نے ہمارے گھر سے نمک منگوا لی ہے، چلو جی یہ کوئی بات 2 سال پہلے ہم نے آپ کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں سالن پکانے کے لیے ہم نے فرض کیا، ہم نے آپ کو پریشر کوکر دیا تھا، آپ کا خراب ہو گیا تھا۔ ایک معمول کی جو چیزیں معاشرے میں چل رہی ہوتی ہیں نا، ان کو نہیں مطلب ہے یاد رکھا جاتا یا کیا جاتا۔ اور بالخصوص یہ جو مطلب لونڈیاں جو ہیں یہ کام کر رہی ہیں۔ فراقب الی رسول اللہ بالمدینہ، وہ سوار ہوئے اللہ کے نبی کے پاس گئے مدینہ میں، فسالہ، آپ سے پوچھا، اللہ کے نبی نے کہا کیفا، کیسے یہ نکاح ہو سکتا ہے، وقد قیلا، جبکہ یہ بات کہی گئی ہے۔ تو ففارقھا عقبہ، تو عقبہ اس سے الگ ہو گیا، ونکحت زوجا غیرہ، اور اس عورت نے عقبہ کے علاوہ کسی اور خامہ سے شادی کر لی۔ ٹھیک ہے، یہ کیفا کا ترجمہ آگے یہ وضاحت کر رہے ہیں نمبر 7 میں، وکیفا وقد قیل، اے کیف تباشرھا، تم اس کے پاس کیسے جا سکتے ہو، وقد قیل، جبکہ یہ کہا گیا کہ انکا اخوہ، تو اس کا بھائی ہے، وہ بعید عن الوری، اور یہ جو بات ہے یہ تقوی سے دور ہے۔ ففارقھا ای طلقھا ورعا لا حکما، واخذ بظاہر احمد فاثبت الرضا بشہادت المرضیات، امام احمد نے اسے کو لیا ہے اور انہوں نے رضا ثابت کی ہے دودھ پلانے والے کی گواہی کے ساتھ۔ اگر وہ یہ کہہ دیتی ہے کہ میں نے دودھ پلایا تو اس کی بات کو مانا جائے گا۔ چلے، علم میں باری باری آنا جانا۔ اگر آپ سب لوگ نہیں علم حاصل کر سکتے، بڑے ہو، تو ایسا کرو نا، اور کام بھی تو ہوتے ہیں، آپ باری باری جو ہیں وہ ایک بندہ چلا جائے علم حاصل کرنے کے لیے، پھر دوسرا چلا جائے۔ علم حاصل کرنا بھائی ہیں، بڑا ہے چھوٹا ہے، تو ایک کو بھیج دو، کچھ وہ علم حاصل کر لے، پھر دوسرے کو بھیج دو۔ سمجھ آئی ہے؟ لیکن یہ چیزیں بھائی ماضی بعید میں تھیں، یہ میں آپ کو بار بار بول رہا ہوں۔ آج کل آپ گھر میں بیٹھ کے ہر کام کر سکتے ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ کام کیسے کرنا ہے۔ ہر چیز آپ کے پاس ہے، صرف کام کرنا آنا چاہیے، اور استقلال ہونا چاہیے، صبر ہونا چاہیے۔ استقلال مطلب کوئی بھی کام کیا جاتا ہے، مسئلے تو پیش آتے ہیں۔ آپ یہاں پہ آتے ہو پڑھنے کے لیے، مسئلے پیش آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں؟ ہاں جی، کوئی پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، آنے جانے کے کرائے کا مسئلہ، فرض کیا پیسے نہیں ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں بہت سے، کتابیں لینے کے پیسے نہیں ہیں، یہاں پہ آتے ہیں مطلب ہے جو ہے وہ
دل نہیں لگ رہا. اب جیسا یہاں پہ لوگ کچھ بیٹھے ہوئے ہیں, دل کا مسئلہ بھی ہوتا ہے, دل لگانا بھی یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. ہاں, پھر کھانے کا مسئلہ, پھر یہاں ون سونیاں چیزیں وہ جو گھر میں آپ کھاتے ہو مختلف قسم کی وہ نہیں ہیں. تو مسئلے مسائل تو ہوتے ہیں. بہرحال اگر آپ علم حاصل کرنے نہیں جا سکتے, کوئی وجہ ہے, تو گھر میں بیٹھ کے بندہ علم حاصل کر سکتا ہے بھائی آج کل. عن عبداللہ ابن عباس, لیکن ادارے میں جا کے اگر اچھے استاد مل جائیں, اچھا معاشرہ ہو, پھر بندہ زیادہ سیکھتا ہے. ہاں جی, انہوں نے کہا کنت انا وجار لی من الانصاری, تھا میں اور میرا پڑوسی انصار میں سے, ہم رہتے تھے فی بنی امیہ بن زید, بنو امیہ بن زید قبیلے میں. وہی من اوال المدینہ تھے, ان کا قبیلہ تھا اور وہ مطلب علاقہ مشہور تھا, اور یہ مدینہ کے اوالی بالائی گاؤں میں سے ایک گاؤں تھا یا ہے. وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم باری باری آتے تھے اللہ کے نبی کے پاس, باری باری اترتے تھے اللہ کے نبی پر. اوپر سے نیچے آنا نا, تو وہاں پہ نزول ہوتا ہے. اب چونکہ دائیں بائیں پہاڑ ہے, فرض کے جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے دائیں بائیں پہاڑ ہوں تو لوگ پہاڑ کے اوپر رہتے ہیں, اوپر سے نیچے اتریں گے نا. اور آپ بھی جملہ کہیں کہ میں اتنے چل رہا ہوں, میں اتنے چل رہی ہوں. اتنے چلیں مطلب پہاڑ کے اوپر جو گھر ہیں لوگوں کے ادھر, ہاں اج ان تھلے آنا ہے کہ ینزل یومن بانزل یومن, ایک دن وہ اترتا اور ایک دن میں اترتا. فیضا نزلت جیت بخبر ذالک الیوم, جب میں اترتا میں اس کے پاس اس دن کی خبر لے کے آتا, وہی وغیرہ کی. اور جب وہ اترتا فعل مثل ذالک, وہ بھی ایسے کرتا. فنازل صاحب الانصاری, میرا ساتھی انصاری اترا, یوم نوبتی, اپنی باری کے دن, جس دن اس کی باری تھی. فضرب بابی ضربا شدیدا, اس نے میرے دروازے کو زور زور سے مارا اچانک. مطلب یہ ہے کہ کوئی جیسے پریشان کن مسئلہ ہوتا ہے اور تبھی دروازے کو زور زور سے مارا جاتا ہے. ادروائز گھر میں جائیں, آداب یہ کہ آرام سے دروازہ نوک کریں. اور یہ طریقہ نہیں ہے جیسے یہ جاہلوں والا, اور جناب دروازے کو جاؤ اور پیٹنا شروع کر دو. اندر بچے ڈر جاتے ہیں, سو رہے بچے اٹھ کے جناب رونے لگ پڑتے ہیں. اطلاع دینا مقصد ہے کہ مطلب ہے کچھ اور کرنا مقصد ہے. ہاں, بعض لوگ ایسے اتنے جاہل ہوتے ہیں اور ان کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوتا ہے, اتنا نہیں کہ دروازے پہ جناب گئیں اور وہ دروازہ کیسے نوک کرنا, اتنی تمیز نہیں ہے, جا کے ٹھا مارن لگ پاؤ جی. ٹھیک ہے. فقال اسما ہوا, کئی دفعہ ایسے ہو گیا کہ میں جناب دروازے پہ بولا ہوں, کوئی بندہ ایسے ہے, میں اندر سے بولا ہوں بھی کون ہے بھائی, اس کو تمیز بتاؤ کہ دروازے ایسے نوک کرتے ہیں, مجھے بتانا پڑا. فقال اسما ہوا, کیا وہاں پہ کوئی ہے؟ فپسید ہو, میں پریشان ہو گیا. اسما ہوا, کیا وہاں پہ کوئی معاملہ ہے کہ کوئی مسئلہ بن گیا ہے؟ فخرجت الیہ, میں نکلا. انہوں نے کہا قد حدث امر عظیم, ایک بڑی بات پیش آ گئی ہے. فدخلت علی حفصہ, تب میں حفصہ کے پاس گیا. یہ لمبی حدیث آپ پڑھیں گے کہ بھئی وہ کیسے بات سنی, اور انہوں نے آگے سے بات چیت کی, وہ بھی فلاں نے حملہ کر دیا ہے. انہوں نے کہا نہیں فلاں مسئلہ ہے, پھر وہ بیٹی کے پاس گیا, میں فلاں کے پاس گیا, ادھر ادھر پھر وہ باتیں کی. لمبی حدیث, انہوں نے امام بخاری نے شارٹ کٹ کر دیا اس کو. میں نے کہا فَإِذَا يَتَبْقِي, اچانک وہ رونے لگی, میں نیچے لائن پہ آ گیا. فقلت, میں نے کہا طلقکن رسول اللہ, کیا اللہ کے نبی نے تجھے طلاق دے دی ہے؟ اس نے کہا لا ادری, میں نہیں جانتی. پھر میں اللہ کے نبی کے پاس گیا, میں نے کہا وانا قائم, میں کھڑا تھا, اطلقت نساء کا, کہ آپ نے اپنی عورتوں کو چھوڑ دیا, طلاق دے دی؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا اللہ اکبر. چلیں, تو اس میں جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ دو لوگ اکٹھے نہیں علم حاصل کرنے جا سکتے اور لگاتار مسلسل نہیں جا سکتے. تو وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ بھئی ایک بندہ پڑھ رہا ہے, پھر وہ مجھے بتا دیں, پھر جو دوسرا ہے وہ پڑھ رہا ہے. چلیں, بلکہ آپ کی ادھر جامعہ میں ایسے ہی ہے نا؟ ہاں جی, 2 اسٹوڈنٹ ایسے ہیں کہ ایک مطلب گھر چلا جاتا تھا اور دوسرا ادھر آ جاتا تھا, پھر دوسرا جاتا تھا پہلا آ جاتا تھا. آپ نے غور و فکر کر کے مجھے بتانا ہے وہ کون سے ہیں. دیکھتا ہوں میں آپ کتنے بریلینٹ ہو. چلو, تعلیم اور نصیحت میں غصے کا بیان.
غضب ناراضگی، اذا رآ ما یکرہ، جب آدمی دیکھے ایسی چیز جو وہ ناپسند کرے، غصے کا بیان، ناراضگی کا اظہار۔ مطلب یہ کہ اگر ایک بندہ تعلیم دیتا ہے اور وہ ناپسندیدہ چیز دیکھتا ہے تو وہاں پہ ناراضگی کا اظہار کر سکتا ہے، غصہ کر سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ جناب ہر ٹائم جناب استاد دے منہ تے 12 بجے ہونا اور چڑھے گھوڑے، کیسے وہ ہے چڑھے گھوڑے سوار ہونا، ہر وقت اڑدے گھوڑے سوار ہونا، کہ جو نا رولا پایا ہوئے اور غصہ، اور طالب علم ڈانٹ کے اتنا ڈانٹے انہوں بیچارے نے موتر خشک ہویا ہوئے، اور کلاس میں جائیں ایسے لگے جیسے کسی جلاد کے پاس آ گئے، اور ان کی ہمت ہی نہ پڑے بات کرنے کی کہ کویسچن کرنا ہے ہم نے یا نہیں کرنا۔ بعض ماشاءاللہ ایسے استاد ہوتے ہیں، اور میرے ساتھ وہ مجھے یاد ہے کہ بھائی ایک دو استاد ایسے تھے جن کے ساتھ میں نے پڑھایا، حتیٰ کہ وہ استادوں کے ساتھ بھی جناب وہ لڑ پڑتے تھے، اور ہر وقت ان کو خشکی جو ہے نا وہ بڑی ہوتی تھی، اور طالب علم تو ایسے جناب ڈرتے تھے نا، ہاں کہ اور وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا بڑا روب ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ طالب علم جو بچے ہیں ان کو تعلیم دینا مقصد ہے کہ وہاں پہ کوئی روب قائم کرنا مقصد ہے۔ ہاں فرض کیا یہاں پہ میں ڈانٹتا ہوں آپ کو بہت زیادہ جناب، اور میں جھڑکتا ہوں، آپ کی بےعزتی کرتا ہوں، میرا بڑا جناب، آپ لوگ ڈرتے ہو، تو اس سے میں نے کون سی دنیا فتح کر لی ہے؟ بتائیں اس کا کیا حاصل ہے؟ کوئی فائدہ ہے؟ اور اگر بندہ آرام سے تعلیم دے اور طالب علم پرسکون ہو کے بیٹھیں، کوئی کویسچن ہے وہ آرام سے پوچھیں، ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو، تو وہ ایسے سیکھیں گے یا کہ دوسرے ماحول میں سیکھیں گے کہ دماغ بندے کا ویسے ہی معاف ہو جاتا ہے، اور بندہ ویسے ہی بندہ جو ہے نا وہ کی کہتے ہیں پہنچڑ جاتا ہے، تو ہمیشہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں جی، باب الغضب فی الموعظۃ والتعلیم، دائما نہیں تو لکھا ہوا کہ ہمیشہ تعلیم اور نصیحت میں غصے کا بیان، آگے لکھا ہوا اذا رآ ما یکرہ، جب کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھتا ہے، اور ناپسندیدہ چیز کیا ہے کہ طالب علم فرض کیا مطالعہ نہیں کر رہا، بار بار نہیں کر رہا، اس کو کہا جا رہا ہے، پھر بندہ غصہ کر سکتا ہے۔ کوئی قاعدہ بنا دیا گیا تو اس کی خلاف ورزی کی تو بندہ چلو ایک دفعہ سمجھا دیتا ہے، دوسری دفعہ نہیں، تیسری دفعہ بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، میں جہاں پڑھتا تھا اوڈا والا میں، اور ہمارے جو شیخ صاحب تھے حافظ امین صاحب، انہوں نے قوانین بنائے ہوئے ہیں بھی آپ نے فلاں حد سے دور نہیں جانا، گاؤں سے نا جب آپ نے باہر جانا ہے مدرسے سے تو فلاں باؤنڈری وہاں سے آگے نہیں جانا۔ تو ہم نے کیا کیا، تو ہم وہاں اس سے آگے نہر تھی، ہم نہر پہ نہانے چلے گئے، اور کسی نے شکایت کر دی، اور عموماً میں نہیں جاتا تھا، میں عموماً پڑھتا تھا، اور جب اچانک ہوا کہ میں نے غور و فکر نہ کیا، میں بھی چلا گیا ان کے ساتھ ہی۔ اچھا، اب اگلے دن جناب انہوں نے کہا ابھی کھڑے ہو جائیں، جو گئے تھے سب لوگ کھڑے ہوئے، میں بھی کھڑا ہو گیا۔ اب وہ بڑے غصے میں تھے، اور جب انہوں نے کھڑا کیا نا، اب میں نے سوچا، میں نے کہا آج لگتا ہے انہوں نے بڑا مارنا ہے اور ہماری خیر نہیں ہے۔ انہوں نے سب کو بٹھا دیا، ٹھیک ہے، انہوں نے سب کو بٹھا دیا، غصہ کر کے سمجھایا اور مارا نہیں ہے، ادروائز وہ پھینٹا لگاتے تھے اس طرح کی بات میں کہ یہ اتنا بڑا کام ہے، دوپہر کو سونے کا ٹائم ہے اور تم جناب وہاں باہر نہروں پہ جا کے نہاتے ہو، وہاں پہ کوئی مسئلہ بن جائے، ڈوب کے مر جائے تو کون ذمہ دار ہے؟ وہ کہیں گے مدرسے والے جناب سو رہے تھے، مولوی لسی پی کے ستے ہوئے سن، ٹھیک ہے۔ اور بعد میں مجھے یہ کہا انہوں نے کہا کہ میں نے صرف تیری وجہ سے لڑکوں کو چھوڑا ہے کہ تو پہلے دن آج پھنسا ہے، سمجھ آئی ہے؟ ہاں جی، اور تم کام نہیں کرتے ہو، تم تو اچھے پڑھنے والے سمجھدار ہو، تم نے یہ کیا غلط کام کیا؟ انہوں نے مجھے یہ بعد میں کہا، مجھے آج بھی یاد ہے کہ تیری وجہ سے میں نے یہ سب کو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ یہ پہلے دن اگر میں نے تجھے چھوڑا اور ان کو میں مارا نہ تو یہ کہیں گے بھی اس کو چھوڑ دیا، اس لیے میں نے تیرے سب کو چھوڑ دیا۔ تو یہ چیز ہے کہ بھئی یہ بھی استاد کو دیکھنا پڑتا ہے کہ پہلی دفعہ ہے کام ہے، یہ دوسری دفعہ یہ کیا حساب کتاب ہے۔ پھر عن ابی مسعود الانصاری قال، انہوں نے کہا، ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، لا اکاد ادرک الصلاۃ، میں قریب نہیں ہوں کہ نماز کو پالوں، مما یطول بنا فلاں کہ ہمیں نماز لمبی کرنے کی وجہ سے، انہوں نے کہا فلاں لمبی نماز پڑھاتا ہے، اور میں نے بار بار کہا ہے لیکن اس کو بات ہی سمجھ نہیں آتی ہے، وہ کہنا میں لمبی پڑھانی ہے، اور تو میروں کہنا تو منافق ہے، ڈائریکٹ فتویٰ میرے تے لا دیتے ہیں، اس طرح کی بات ادھر نہیں کہیں اور لکھی ہوئی ہے بہرحال نا۔ اچھا، تو فما رأیت النبی فی موعظۃ اشد غضبا من یومئذ، مجھے ایسے لگ رہا ہے، بہرحال اس طرح کی بات ہے اس میں بھی، میں نے اللہ کے نبی کو پکا مجھے یاد نہیں، بہرحال مجھے ایسے لگ رہا ہے
فما رأیت النبی، میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا، فی موعظۃ، کسی نصیحت میں، وعظ میں، اشد غضباً، زیادہ غصے میں، من یومئذ، اس دن سے بڑھ کے۔ آپ نے کہا ایھا الناس، اے لوگو، انکم منفرون، تم متنفر کرنے والے ہو، لوگوں کو نفرت دلانے والے ہو۔ فمن صلی بالناس فلیخفف، جو لوگوں کو نماز پڑھائے، فلیخفف، چاہیے کہ وہ ہلکی نماز پڑھائے۔ اب غصہ کرنا بنتا تھا نا، اب ایک بندہ مسئلہ امام کو بتا رہا، اس کو بات سمجھ نہیں آ رہی، وہ کہہ رہا بھائی میرا یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، تو یا تو اس کو سمجھاؤ، ٹھیک ہے، اور اگر ایک چیز کا متبادل ہے تو آپ متبادل کیوں نہیں کرتے ہو؟ فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة، کیونکہ ان میں مریض بھی ہے، بیمار بھی ہے، والضعیف، کمزور بھی ہے، وذا الحاجة، اور حاجت والا بھی ہے، ضرورت مند بھی ہے، یعنی لوگوں میں مریض بھی ہوتے ہیں اور کمزور بھی ہوتے ہیں اور حاجت والے بھی ہوتے ہیں، تو سب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ چلیں، اللہ کے نبی سے ایک بندے نے سوال کیا، ان اللقطۃ، ایک گری پڑی چیز کے بارے میں۔ آپ نے فرمایا اعرف وقاءها او قال وعاءها، اس کے تسمے کو پہچان لے، یا پھر آپ نے کہا اس کے برتن کو، وعفاسا، اور اس کے تھیلے کو۔ چیزیں ہوتی ہیں نا تھیلوں میں مل جاتی ہیں، پیسے وغیرہ، تو پرس نہیں تھے جیسے آج کل آپ کے پاس ون سونے پرس ہوتے ہیں نا، مختلف قسم کے، جناب شادی پہ جانے کا اور پرس، واپس آنے کا اور پرس، گوانڈیاں نکال جان دا اور پرس، ٹھیک ہے، ہاں جی، بٹوے مختلف رکھے ہوئے ہیں۔ اب تو وہ بھی نہیں رہا، جدید دور آ گیا، کارڈ چلتے ہیں مختلف قسم کے۔ تو وہ لوگ کیا ہوتے تھے، شلوار دینے پہ جناب پیسے تن لو، یا وہ تھوڑی سی گت بنا کے نا، ان کیا کہتے ہیں وہ گٹ، کیا کہتے ہیں اس کو، چھوٹی سی تھیلی بنا، تھیلی کہہ لو، چلو پنجابی میں لفظ نہیں آ رہا بولنا، کیا کہتے ہیں اس کو۔ اب چھوٹی تھیلی نا، اس میں پیسے ڈال کے جناب وہ بن لیں، ٹھیک ہے، ہاں جی، شلوار دے ناڑے دے نال بن لیں۔ یہ وہ پرانی مائیاں اس طرح کی کرتی تھیں، یا وہ نیچے وہ پنجابی سلوکا کہتے ہیں، وہ پہن کے اور اس کے اندر ڈال لیے، اور وہ کہیں وہ تھیلی گر گئی، تو آپ نے کہا ثم عرفا سنتن، پھر اس کا 1 سال پہچان کروا، ثم استمتع بہا، ٹھیک ہے، پھر اس سے فائدہ اٹھا، فإن جاء ربها، 1 سال کے بعد وہ پیسے اگر کوئی نہیں لیتا تو ٹھیک ہے، فائدہ اٹھا لے، اگر اس کا مالک آ جائے فادیہ الیہ، اس کو دے دے۔ اس نے کہا فضالۃ الابل، گم شدہ اونٹ کے بارے میں، ایک اونٹ لگا، پھر فرض کیا ہمارے علاقے میں پھر رہا ہے اور اس کا کوئی مالک نہیں ہے ہمارے، ہم کیا کریں؟ آپ نے غصہ کیا تھا، احمرت وجنتا، آپ کے جو کیا کہتے ہیں رخسار ہے وہ سرخ ہو گئے، یا راوی نے کہا احمر وجہ، چہرہ سرخ ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اونٹ کون سا بھی ہوا میں اڑ جائے گا یا اٹھا کے لے جائے گا، اس کے بارے میں کوئی پوچھنے کا کیا مطلب ہے، کوئی تک بنتا ہے؟ چھوڑ دو اس کو، مالک آ جائے گا خود ہی، جلدی مالی گواچی، اونٹ گواچا، وہ خود ہی آ جائے گا نا، ظاہر بات ہے 1-2 گھنٹوں 4 گھنٹوں کے بعد شام کو وہ دیکھے گا ہماری چیز نہیں ہے، لوگ دائیں بائیں ڈھونڈتے ہیں تو وہ ڈھونڈ لے گا، وہ اگر تو اس کو پکڑ کے گھر میں جا کے باندھ دے گا تو اس کے لیے بیچارے کا مسئلہ بن جائے گا۔ اور اونٹ کون سا بھی چھوٹی چیز ہے، بڑی چیز ہے، اتنا بڑا نقصان اس کا ہو جائے گا، وہ بیچارہ پریشان ہو جائے گا۔ او قال احمر وجہ فقال مالک ولہا، تیرا اس سے کیا تعلق ہے، کیوں تو اس کو پکڑے گا؟ معہا سقاؤہا و ہداؤہا، اس کے ساتھ اس کا مشکیزہ ہے، و ہداؤہا، اور اس کا جوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ پاؤں اس کے ٹھیک ہیں، وہ چل پھر سکتا ہے، اور پانی وہ خوب پیتا ہے، پیاسا وہ مرتا نہیں ہے، اکٹھا ہی پانی پی لیتا ہے وہ۔ یہ اونٹوں کے بارے میں پڑھ لیں آپ، تارد الماء، وہ پانی پہ جائے گا، وترا شجرہ، درخت جو ہے وہ چار لے گا، فذرہا، اس کو چھوڑ دیا تھا، یلقا ربہ، یہاں تک اس کا مالک اس کو ملے۔ اس نے کہا فضالۃ الغنمی، گم شدہ بکری کے بارے میں، گم شدہ بکری کا کیا حکم ہے اگر کوئی مل جائے؟ تو آپ نے کہا وہ تیری ہے، تو پکڑ لے جا، ٹھیک ہے، مالک آ گیا، ٹھیک ہے، نہیں تو پھر یہ تیرے بھائی کی ہے، اولی اخی کا، کوئی اور پکڑ لے گا، اولی ذیبی ہے، تم نہیں پکڑو گے تو کوئی بھیڑیا جو ہے وہ کھا جائے گا پھر۔ چلیں لیکن آج کل گم شدہ چیزوں کے بارے میں میرا خیال ہے، کیونکہ سوسائٹی بدل جاتی ہے نا، معاشرے بدل جاتے ہیں، اگر گاؤں میں کوئی بکری گم شدہ مل گئی ہے تو اب یہ نہیں کہ بندہ گھر لے جائے، چلو ٹھیک ہے، ہو نہیں تو آج کل
مطلب ہے کہ ہمارے پاس اور طرح کے ذرائع ہیں، کوئی قیمتی چیز مل گئی ہے، ہم اس کا اعلان کر سکتے ہیں، اور سپیکر میں اعلان ہو سکتا ہے، ویسے خبر دے سکتے ہیں ہم یہ جو میڈیا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے، ہاں تو اگر پھر بھی چیز مطلب ہے وہ اس کا مالک نہیں آتا تو پھر ٹھیک ہے، چلیں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا نشیات چند چیزوں کے بارے میں، کاریہ جن کو آپ نے ناپسند کیا، فلما اکثر علیہ جب آپ سے زیادہ ہی سوال کیا گیا، غاضب آپ غصے میں آ گئے، آپ ناراض ہو گئے، آپ نے لوگوں سے کہا سلونی اما شئتم، مجھ سے پوچھو اما شئتم، اس چیز کے بارے میں جو تم چاہتے ہو، غصے میں آ کے آپ نے کہا نا، ٹھیک ہے۔ اور غصے میں کیوں آئے تھے یہ نمبر 15 میں وہ کہہ رہے ہیں، وسبب غضبہ تعنتهم فی السؤال وتکلفهم فیما لا حاجۃ لهم فیہ، اب ایک چیز کی ضرورت نہیں، خام خواہ جناب وہ سوال کرنا اور اس کی گہرائی میں جانا، یہ وجہ تھی آپ کے غصے میں آنے کی۔ کبھی ایک چیز ہے، ایک کویسچن ہے، وہ مفید ہی نہیں ہے، خام خواہ۔ ابھی کئی جو بندے ہیں، وہ ایک بابا جی یہاں پہ وہ مجھے کبھی کبھی ملتے ہوتے ہیں، وہ الٹا سیدھا ہی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں سوال کرتے ہیں، کبھی پوچھ لیتے ہیں اصحاب کہف کے جو کتے تھے وہ مطلب ہے اس کا اصحاب کہف کا جو کتا تھا وہ اس کا رنگ کس طرح کا تھا، ہاں، اور وہ کون سی نسل کا کتا تھا، اور کبھی وہ اس طرح کا سوال کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام دے دادے دا کی نا سی، ٹھیک ہے، ان دی نانی اور دادی کی کردے سی، اب حساب لگا لو، آپ نے بھاویں دادی دا نام یاد نہ ہوئے تو نوح علیہ السلام دی دادی دا پتہ ہونا چاہیے تھا۔ تو ایک بندے نے کہا ماں نبی میرا باپ کون ہے، آپ نے کہا تیرا باپ حذافہ ہے، فقام آخر، دوسرا بندہ کھڑا ہوا تو اس نے کہا من ابی میرا باپ کون ہے، من ابی میرا باپ کون ہے یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، آپ نے کہا ابو کا سالم، تیرا باپ سالم ہے، مولا شیبہ جو شیبہ کا آزاد کردہ غلام ہے، اور لوگ ان کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہوں گے نا، جو پکار ہے فلانے دیا، کسی اور کا نام لے دیا، تو انہوں نے اس لیے پوچھا، فلما رأى عمر ما فی بدی، جب عمر نے دیکھی وہ چیز جو آپ کے چہرے میں تھی یعنی غصہ، اس نے کہا یا رسول اللہ، عمر نے کہا انا نتوب الی اللہ، ہم اللہ کی طرف توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، آپ معاف کر دیں، یہ بیوقوف لوگ ہیں، انہوں نے ایسے سوال کیے ہیں الٹے سیدھے۔ چلیں، اس کا بیان جو دونوں گھٹنوں پر بیٹھ گیا جیسے نماز میں بیٹھا جاتا ہے امام اور یا محدث کے پاس ادب کے لیے، مطلب یہ ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، یہ نہیں کہ اب نماز کے اندر وہ حیت ہے، دو گھٹنوں پہ بیٹھنا، اب بندہ کہیں اور وہ بیٹھ نہیں سکتا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ نماز میں تو اور چیزیں بھی ہیں نا، قبلہ ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ سارا، تو ادھر بندہ جو ہے ویسے بیٹھتا ہے۔ چلیں، اللہ کے نبی نکلے، عبداللہ بن حذافہ نے کہا ماں نبی قال ابو کا، حذافہ تو ابھی حدیث آپ نے پڑھی ہے، تیرا باپ حذافہ ہے، ثم اکثر آئیں یقول سلونی، پھر آپ نے زیادہ کہا سلونی، مجھ سے پوچھو، فبارک عمر والا رکبتہی، عمر بیٹھ گیا اپنے گھٹنوں پہ، کہا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا، ہم اللہ کے ساتھ راضی ہیں رب ہونے میں، اور اسلام کے ساتھ ہمیں اسلام پسند ہے دین ہونے میں، اور محمد کے ساتھ ہم راضی ہیں نبی ہونے میں، ثلاثاً 3 دفعہ کا آپ ہنساکا تھا، پھر آپ خاموش ہو گئے۔ چلیں، ٹائم بتا دیں مجھے، ٹائم کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے، چلیں پڑھیں۔ جس نے بات کو دہرایا 3 دفعہ لیو فیما، تاکہ بات سمجھائے، اگر اہم بات ہے، سمجھانے والی بات ہے، وہ 2-3 دفعہ سمجھائی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا الا وقول الزوری، خبردار اور جھوٹی بات، قول الزور کا مطلب ہے ایسی بات جو جھوٹ ہے لیکن آپ اس کو ایسا اس کو ملمہ سازی کریں، چوپڑے چاپڑے کے لگیں، وہ درست ہے، آپ چاپلوسی سے کام لیں، اس کو قول الزور کہتے ہیں۔ یعنی ایک ہوتا ہے عام جھوٹ سیدھا، ایک ہے آپ جھوٹ کو اوپر جو ہے نا وہ چوپڑ چاپڑ دیں، آپ ملمہ سازی کر دیں، آپ اس کو خوبصورتی کا لباس پہنا دیں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ نہیں سمجھ آ رہی تو وہ آج کل کے جو بیوٹی پارلروں میں ہم کرتے ہیں نا،
کہ منڈا چٹا ہوتا ہے بعد کیا ہوتا ہے کالا ہوتا ہے، بعد میں ایک سائڈ سے کالا جاتا ہے دوسری سائڈ سے وہ چٹا ہو کے باہر آ جاتا ہے، وہ قول الزور ہے. سمجھ آئیے؟ یہاں پہ میرا ایک شاگرد ہے، تو اس نے مجھے یہ بات بتائی. اس نے کہا، میں نے کوئی مسئلہ پتہ نہیں کیسے بات ہوئی، تو میں نے کہا ہاں ادھر اسلام آباد جاتے ہو یا راول پنڈی کی ادھر بارلنا، آپ نے وہ جو ادھر جاتا ہوتا تھا نا. انہوں نے کہا نہیں وہ نا آپ ہی جڑی ہے نا علیحدگی ہوگی. میں نے کہا او ہو انا لڑائی کیوں، کیا مسئلہ بنا، کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا؟ کہتے نہیں بندے نے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں جھوٹ بولا تھا. میں نے کہا جھوٹ کیسے بولا تھا؟ کہتے ہیں اس نے کہا تھا میں نوجوان ہوں، وہ تو بوڑھا تھا. میں نے کہا بھائی جاندی کرو ایک ہی میں ہو گیا. کہتے ہیں وہ جب ملنے کے لیے پہلے ادھر آیا تھا بڑا اس نے میک اپ کیا ہوا تھا، اچھا لباس پہنا ہوا تھا اور بال شال سارے جناب کالا رنگ، داڑھی کو بھی کیا ہوا، داڑھی کالی سیاہ تھی. وہ تو بعد میں ادھر جا کے پتہ چلا جناب کہ وہ داڑھی بوندی چٹی ہے تو وال بھی چٹے نے، تو وہ کالا رنگ لایا اور وہ سارا اس نے منہ تے ساریاں چھائیاں پئیاں نے، ٹوئے ٹبے پے نے. تو وہ جو ڈنٹ شنٹ پڑے ہوئے تھے نا منہ پہ وہ کٹوا کے تے سارا جناب آفیشل پوشل کرا کے وہ آیا سی. اس لیے میری آپی اس سے الگ ہو گئی ہے. تو یہ قول و زور ہے. اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں جی. بندے کی میں بات کرتا ہوں، خاتون کی بات نہیں کرتا ہوں. فماذ اعلیٰ یکررها، ہمیشہ آپ یہ بات دہراتے رہے. ابن عمر نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا حل بلغت ثلاثا، کیا میں نے بات پہنچا دی؟ 3 دفعہ آپ نے یہ کہا، 3 دفعہ پوچھا. اب اہم بات ہے نا، کوئی بات اہم ہے تو اچھے طریقے سے بندہ ایسے کہہ ہی دیتے ہیں نا بھائی گل سمجھ آ گئی ہے، سمجھ آ گئی ہے، پلے پڑ گئی ہے، این نہیں کرنا جے، این نہیں کرنا جے، این نہیں کرنا جے. ابھی ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا. ابھی ہر بات میں آپ بولو بھی 3 دفعہ بولنا ہے آپ نے، یہ نہیں. سمجھانے والی کوئی بات ہے تو وہاں پہ لیو فیما چلے پڑھیں. حضرت انس مروی اللہ کے نبی، آگے والی حدیث کا بھی یہی مطلب ہے. اب حدیث میں ویسے تو اگر ہم کلمات دیکھتے ہیں تو اس کا ہمیں یہی مطلب سمجھ آتا ہے کہ بھی اللہ کے نبی، حدیث پڑھیں نا، اللہ کے نبی انہ کان اذا تکلم بکلمۃ، جب بھی کوئی کلمہ بولتے تھے اعادھا ثلاثا، اس کو 3 دفعہ دہراتے تھے، حتی تفهم عنہ، تاکہ اسے سمجھا جائے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کوئی بھی عام جملہ بندہ بولے گا، اگلا بندہ پہلی دفعہ سمجھ جائے گا تو 3 دفعہ بولنے کا کیا مطلب ہے؟ تو امام بخاری کہہ رہے ہیں یہ جو حدیث کے اندر مطلق آ رہا ہے نا یہ مطلق نہیں ہے، بلکہ اس کا خاص مفہوم ہے، خاص موقع ہے. اس لیے وہ اوپر جو ہے نا وہ قید لگا دی، من اعاد الحدیث ثلاثا لیفہم، سمجھانے کے لیے. وَإِذَا أَتَى عَلَىٰ قَوْمٍ، جب آپ کسی قوم پہ آتے ہیں وسلم علیہم، سلام کرتے ہیں، سلم علیہم ثلاثا، 3 دفعہ سلام کرتے تھے. وہ 3 دفعہ سلام کیسے کرنا ہے؟ اگر آواز جواب نہیں ہے السلام علیکم، باہر کھڑے ہو گئے السلام علیکم، السلام علیکم، ٹھیک ہے. اگر آگے سے کوئی جواب نہیں ہے تو ٹھیک ہے واپس آ جاؤ. یہ 3 دفعہ سلام ہے. چلیں. اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے سفر میں، سافر نہ جو ہم نے کیا. ابھی حدیث آپ نے پیچھے پڑھی تھی، فادراکنا، آپ نے ہمیں پا لیا، ارحقنا الصلاۃ، ہم نے نماز کو مؤخر کر دیا تھا. نماز کا وقت آخری آ گیا تھا، صلاۃ العصر، یعنی عصر کی نماز. اور ہم وضو کر رہے تھے، فیالنا نمس ولا ارجلنا، اپنے پاؤں پہ ہاتھ پھیر رہے تھے. پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا. فنادا بیالا صوتی، آپ نے بلند آواز سے آواز لگائی، بیل للعقاب من النار، ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہے، آگ کی ہلاکت ہے. 2 دفعہ کہا یا 3 دفعہ کہا؟ چلیں. آدمی کا تعلیم دینا اپنی لونڈی اور گھر والوں کو، اس کا بیان مطلب یہ ہے کہ گھر والوں کو اور لونڈی کو بھی تعلیم دینی چاہیے، کیونکہ خاندان ہے تو خاندان تعلیم یافتہ ہوگا بھائی تو وہ کیا کہتے ہیں اس کے فائدے ہی فائدے ہیں. ابھی میں نے بات کی نا، اگر جاہل لوگوں میں آپ رہیں گے تو پھر آپ کے مسئلے مسائل بنیں گے، آپ کے کام سیدھے بھی بگڑ جائیں گے. اور اگر گھر والے آپ کے پڑھے لکھے ہوں گے، بچے پڑھے لکھے ہوں، بیوی، تو اچھی بات ہے. چلیں، آپ کا بوجھ بھی کم ہو جائے گا، اپنے مسئلے مسائل وہ خود حل کریں گے. چلیں. بعض لوگ یہ جو کہتے ہیں نا کہ بھئی وہ ایویں دی کڑی لینی چاہیے جڑی گونگی ہوے، بولے نا، پڑھی لکھی نہ ہوے، یہ بھی فضول کام ہے بھائی. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہوئے ہیں. میں نے کہا بھی بات ہوئی بھی آپ کا بھی فلاں رشتہ ایسی ہے، میں نے نہیں کیا. کیوں جی؟ وہ جی لڑکی زیادہ پڑھی سی، ٹھیک ہے، تو بھی پڑھی تو آپ کا ہی فائدہ ہے نہیں جو مناظرے کرے گی. اور بھی مناظرے کرنے ہیں، وہ جاہل بھی مناظرے کرتے ہیں نا. یہ چیزیں نیچر میں ہوتی ہیں، یہ چیزیں ماں باپ کی طرف سے آتی ہیں. اگر ماں باپ نے اچھی تربیت کی ہے تو جاہل ہے وہ بھی صحیح رہے گی، اور اگر اچھی تربیت نہیں ہے
تو جناب وہ جاہل ہے وہ لڑائی کرے گی، پڑھی لکھی ہے لڑائی کرے گی، پڑھی لکھی نہیں بھی ہے ٹھیک ہے، اگر تربیت اچھی ہے تو یہ چیزیں، یہ نہیں ہوتا کہ جو جناب پڑھا لکھا ہے وہ فلاں کام نہیں کر سکتا، جو جاہل ہے وہ، ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں جی ہاں جی چلیں چلیں، وعلیکم السلام، گزریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ثلاثۃ، تین ایسے لوگ ہیں ان کے لیے اجرانی، ڈبل اجر ہے۔ ایک وہ آدمی من اہل کتابی، جو اہل کتاب میں سے ہے، آمن بنبی، جو اپنے نبی پہ ایمان لایا، وہ آمن نبی محمد، اور محمد پہ بھی ایمان لایا۔ اب اگر آپ ایک مذہب کو مان رہے ہیں نا، اب دوسرے مذہب کو ماننا بھائی بڑا اوکھا ہوتا ہے، یہ مطلب ہے یہ جو لوگ مذہب پہ چلتے ہیں آپ ان سے بات پوچھیں، ایک مسلک چینج کرنا بڑا اوکھا ہو جاتا ہے۔ جو اہل حدیث ہیں کوئی اور مسلک چینج کریں گے، یا بریلوی ہیں کوئی اور مسلک، یا دیوبندی ہیں، تو بڑی مشکل ہوتی ہے نا، جائے کہ مطلب مذہب ہی چینج کریں، تو وہ محمد پہ بھی مان لے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے، اس کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور ایک وہ غلام المملوک، جو ملکیت ہے، اذا ادا حق اللہ، جب وہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے، اور حق کا موالی، اپنے آقاؤں کا حق، ابھی ڈبل محنت کر رہا ہے وہ، اس نے نماز بھی پڑھنی ہے، اس نے گھر کے سارے کام بھی کرنے ہیں ٹھیک ہے، اس نے نماز بھی پڑھنی ہے اور اس نے باہر کے کام بھی سارے کرنے ہیں، اس نے نماز بھی پڑھنی ہے اور اس نے آقا کو کما کے بھی دینا جو اس نے ذمہ داری دی ہوئی ہے۔ آج کل تو سسٹم نہیں ہے برابر۔ اور ایک وہ آدمی کانت عند وامت، جس کے پاس اس کی لونڈی ہے، یادا اوہا، جو وہ آدمی اس کے پاس بھی جاتا ہے، فادبا، پھر اس نے اس کو ادب سکھایا، فاحسن تادیبہ، اچھا ادب سکھایا، وعلمہ، اور اس کو تعلیم دی، فاحسن تعلیمہ، اچھی اس کو تعلیم دی، ثم آتاکا، پھر اس کو آزاد کر دیا، فتزوجہ، اسے شادی کر لی۔ اور وہ جو غلامی کا یہ جو دھبا ہے، ایک طرح کا یہ عیب بھی ہے نا ہمارے معاشرے میں، کیونکہ غلاموں کے احکام ہی الگ ہیں، آزاد لوگوں کے الگ ہیں، سارے احکام الگ ہیں، ان کی حتیٰ کہ جو آزادی ہے ان کو آزادی ہے ہی نہیں، ہاں وہ مرضی سے نکاح نہیں کر سکتے، مرضی سے جناب آ جا نہیں سکتے ٹھیک ہے، ہر چیز ان کی آپ کے اوپر منحصر ہے۔ آج کل نہیں ہے، بہرحال ویسے جب تھا اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ ثم آتاکا فتزوجہ فلہ اجران، ایسے بندے کے لیے بھی ڈبل اجر ہے۔ ڈبل اجر کیوں ہے؟ لوگ کہیں گے لے انہوں نے گھر کم کر دی تھی، ہوں انہیں جناب نال بیاہ کر لے ٹھیک ہے، تو یہ لوگ ایسے باتیں کرتے ہیں نا، اس لیے۔ پھر عامر نے کہا، جو حدیث بیان کرنے والے عامر شعبی ہیں، آتیناکھا بغیر شیء، ہم نے یہ تجھے یہ حدیث دے دی بغیر چیز کے، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی معاوضے کے، اور ہم نے ایک ایک حدیث لینے کے لیے بڑی تکالیف برداشت کی ہیں۔ قد کان یرقب فی ما دونھا الی المدینہ تھی، تحقیق سواری کی جاتی تھی اس سے کم بات میں مدینے تک، ہم اس سے کم بات لینے کے لیے مدینے تک سفر کر کے دور دراز سے جاتے تھے، اور تمہیں جناب آج مفت میں ہی ہم نے ساری باتیں جو ہیں وہ دے دی ہیں۔ ٹائم بتا دیں جی، بس کر دینا بس، چلیں۔